پاکستان میں 8 ماہ سے جاری اقتدار کی رسہ کشی ملکی معیشت کو ناؤ اور نیور والی پوزیشن پر لے آئی ہے۔ روپے کی تاریخی بے قدری اور ڈالر انقاع ہونے پر ہر ذہن میں بس یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ اس صورتحال میں یہ موجودہ ہفتہ فیصلہ کن حیثیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ سیاسی اور فوجی قیادت مشن پاکستان پر بیرون ملک میں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 5 روزہ دورہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ہیں۔ کل سعودی حکمراں محمد بن سلمان نے اپنے سرمائی کیمپ میں آرمی چیف کو خصوصی طور پر مدعو کیا اور گرمجوشی سے استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات میں آرمی چیف ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان دونوں عرب ریاستوں سے نئی مالی امداد اور ڈپازٹس کا متمنی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آرمی چیف متحدہ عرب امارات پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اراکین کابینہ کے ساتھ جنیوا میں 2 روزہ ڈونرز کانفرنس میں شریک ہیں۔ آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کی، جس میں پاکستان کے لیے 16 ارب ڈالر کی درخواست کی گئی، جبکہ متعدد ممالک اور عالمی اداروں نے پاکستان کے لیے فنڈز کی فراہمی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب تک جب ہم آپ کو یہ سامنے پروگرام کر رہے ہیں، حوصلہ افزا اطلاعات آ رہی ہیں جنیوا سے، اور پاکستان کو تقریباً 10 ارب ڈالر کے وعدے وصول ہو چکے ہیں۔ جنیوا میں سائیڈ لائن میٹنگز کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی IMF کے وفد سے بھی ملاقات ہوگی۔ یہ بہت کلیدی ملاقات ہے، جس میں IMF کو منانے کی ایک بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اختتام ہفتہ وزیر اعظم شہباز شریف اور IMF کے سربراہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جبکہ کل جنیوا کانفرنس کے اختتام کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف ابوظہبی پہنچ جائیں گے، جہاں آرمی چیف جنرل عاصم منیر پہلے ہی موجود ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم آرمی چیف کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے امیر کے ساتھ ایک بہت اہم ملاقات کریں گے ابوظہبی میں۔ آج بلومبرگ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان آئندہ 6 ماہ میں ڈیفالٹ سے بچ جائے گا، لیکن پاکستان کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ دراصل تمام تر کوششوں کے باوجود جب پاکستان کے قرضوں کی ری اسکیجولنگ اور ری اسٹرکچرنگ نہیں ہوتی، اس وقت تک معاشی ڈیفالٹ کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آج جنیوا میں پاکستان کا معاشی مقدمہ پیش کیا اور عالمی برادری سے درخواست کی کہ پاکستان کے قرضے موخر کیے جائیں۔ بلا شبہ پاکستان بیرونی ادائیگیوں کے پہاڑ تلے دبا ہوا ہے اور زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر صرف 1 ماہ کی امپورٹس کے لیے بچے ہیں۔ دراصل پچھلے 10 سال کے دوران سالانہ ڈیٹ سروسنگ میں تقریباً 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے، اور ایک حالیہ رپورٹ جو پرائم نامی تھنک ٹینک نے جاری کی ہے، اس کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کو مالی سال 2023 میں کم از کم 26 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے، جو پاکستان کی ایکسپورٹس کے 65% کے برابر ہیں، جبکہ ایکسپورٹس و ترسیلات زر کے 37% کے برابر ہیں۔ معاشی ماہرین قرضوں کی ری اسکیجولنگ اور ری اسٹرکچرنگ کو پاکستان کی فوری ضرورت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بیرونی ادائیگیوں اور کم از کم 10 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے انتظام کے لیے قرضوں کی تنظیم نو کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو اب یہ جو اپنے فرینڈلی کنٹریز ہیں، جس کے پاس آپ ہر سال جاتے ہیں کوئی 12-13 بلین رول اوور کروانے، میرے خیال میں ان کے پاس آپ کو جانا چاہیے اور 5 سال سے 10 سال کے لیے اس کو ری اسٹرکچر کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ابھی ری اسٹرکچر کرا لیا تو تھوڑا سا صحیح انداز میں ہو جائے گا، مگر اگر آپ نے ڈیفالٹ کر دیا یا کوئی کرائسس آ گیا، اس کے بعد جو ری اسٹرکچر ہوگا تو پھر وہی حالات ہوں گے جو گھانا میں ہو رہے ہیں یا جو سری لنکا میں ہو رہے ہیں۔ ہمیں ڈیفالٹ سے پہلے ری اسٹرکچر کرنا ہے۔ اب ہمیں صرف IMF پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک آرڈرلی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت۔ ہماری جو اگلے 2-3 سال کی جو ڈیٹ کی ری پیمنٹس ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے ریسٹرکچرنگ کے بغیر، اور ڈار صاحب جتنی تاخیر کریں گے تو ان کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ اگر آپ IMF نہیں کریں گے، آپ قرضے کو دیکھیں، اگر آپ کا 100 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، 40 بلین ڈالر آپ کو ملٹی لیٹرل ایجنسیز نے دیا، 40 بلین ڈالر پلس آپ کو ملا ہوا بائی لیٹرل، یہ 80 بلین ڈالر کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے آپ نے۔ اگلے سال 30 جون تک آپ نے 30 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے یا اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے، اور اس سے اگلے 12 مہینے میں آپ نے 36 ارب کو کرنا ہے۔ سو یہ جو 66 ارب ہے، یہ صرف اور صرف ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک پروگرام ہے، اب یہ تمیز سے چلیں گے، اپنی چیزوں کو مینج کریں گے، تو لوگ آپ کے ساتھ رول اوورز میں چلے جاتے ہیں، آپ کو ایکسٹینشنز مل جاتی ہیں۔ پاکستان کے اس معاشی ریکوری کے لیے فیصلہ کن ہفتے، اور اس کے لیے پوری دنیا پہ ہماری نگاہیں مرکوز ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کا مقدمہ کتنا مضبوط ہے، اور آگے چل کے پاکستان اگر یہ مدد آ بھی جاتی ہے تو کس حد تک اپنے حالات کو درست، یعنی کہ اپنی معاشی سمت کو درست کر پائے گا، اس کی کیا ضروریات ہیں، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی مستند ماہر معیشت ہیں، 2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بنیادی خبریں جو ابھی آئی ہیں
डोनर्स कॉन्फ्रेंस से जब हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, प्रॉमिसिंग खबरें हैं, प्लेजेस हैं, बहरहाल वादे हैं, मगर ये बैनुल-अक़वामी वादे हैं तो शायद पूरे भी होंगे। इस वक्त की हमारी सबसे बड़ी अव्वलीन ज़रूरत जो है, क्या वो इन वादों से पूरी होती नज़र आ रही है? शुक्रिया कामरान भाई। देखें, ये वादे जो थे वो तवक्को से ज़्यादा अच्छे हैं और आई थिंक कि हुकूमत को इस बात की मुबारकबाद देनी चाहिए कि इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ले आया। अल्लाह करे 10 बिलियन से तजावुज़ कर जाएंगे ये वादे। दैट सेड, जो पाकिस्तान के जो जिसको कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग का गैप था या फ़ॉरेन एक्सचेंज का गैप था, उसमें थोड़ी सी इसकी फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये तो स्पेसिफिकली हमारे फ्लड जो हमारी मुसीबतें हैं उसकी तामीर नौ के लिए, हम इसको क्या दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, या कर सकते? सर, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द लोन। जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने आपको 4.2 बिलियन दिए, मेरा ये ख्याल है, ये सिर्फ कयास आ रही है, कि इसमें से 1.2 बिलियन जो है वो हमको ऑयल के लिए फैसिलिटी होगी और 3 बिलियन हमको शायद प्रोजेक्ट लोन्स होंगे या बजटरी सपोर्ट लोन्स होंगे, जो 3 साल में मिलने हैं। इसी तरह वर्ल्ड बैंक के जो हैं वो तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स लोन होंगे 2 बिलियन के। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रायोरिटाइज कर रहा है, इसका मतलब है किसी और जगह पे जो पास थे बिलियन डॉलर्स वो इसको इधर ले आएगा, लेकिन वो जल्दी हमको मिल सकते हैं। मगर इन सब चीज़ों के लिए आपको IMF होना ज़रूरी है। अगर IMF से एग्रीमेंट होगा तो ही वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे आएंगे। इस्लामिक डेवलपमेंट के फिर भी आ सकते हैं। और जो बाकी जो ममालिक ने ग्रांट्स दी है, जिसमें कि 500 बिलियन 500 मिलियन EU ने कहा है, 100 मिलियन चीन ने, 100 मिलियन अमेरिका ने, फ्रांस 10 मिलियन में, खास वो EU के अंदर शामिल है। वो हो सकता है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हों, और लेकिन वो ग्रांट्स होंगी, मेरे ख्याल से वो लोन्स नहीं होंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होंगे। लेकिन अभी हमारी जो इस वक्त ये ज़रूरत है, एक तो आपने जैसे कहा कि ये मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं, ये तो पाबंद हैं कि वो IMF के प्रोग्राम अगर हो तो उसके साथ हमारे साथ चले। IMF के साथ जो है वो हमें फ़िलहाल कोई वेवर नज़र नहीं आ रहा, कोई जिसको हम कह सकते हैं कोई लचक नज़र नहीं आ रही, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उनकी मुतालबात हैं वो तो हमारे सामने हैं और वो यकीनन बहुत सख्त है। लेकिन क्या सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और आलमी केस के हवाले से उसमें कोई, अभी हम देखेंगे आगे चल के क्या हो रहा है, मगर उसके आसार नज़र नहीं आ रहे कि IMF का कुछ इस हवाले से कुछ ठंडक पड़ रही हो या वो कुछ हमें लचक दिखाने को तैयार हो? सर, हमारी हालत इतनी वो इस वक्त बुरी है कि IMF भी अगर ये सोच रहा है कि ज़्यादा लचक दिखाएंगे तो ये कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं, तो उनको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लोन देकर फिर पाकिस्तान को नेगेटिव आउटकम नहीं चाहिए। और वो क्या लचक दिखाएंगे? अगर 2020 से हमने गैस की प्राइस नहीं बढ़ाई है तो क्या उनकी बात जस्टिफाइड नहीं है कि गैस की प्राइस थोड़ी सी बढ़ाओ? तो सिमिलरली अगर वो कहते हैं कि आप एक्सचेंज रेट को यूनिफाई कर लें, तो क्या उनकी, क्योंकि आपके पास पीछे रिजर्व्स नहीं है जिससे आप सपोर्ट कर सकें किसी रेट को, आप सऊदी अरब या UAE नहीं है, तो क्या ये बात जस्टिफाई नहीं है? तो लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मरतबा अगर इनको इधर ले आते हैं, जो वज़ीर आज़म साहब की बात भी हुई, अगर एक मरतबा टेबल पे बैठते हैं तो फिर कुछ गिव एंड टेक हो सकती है, लेकिन वो टेबल पे आने के लिए तैयार हो जाएं, उसके लिए जो मिनिमम चीज़ें हैं वो कर लें और उनको टेबल पे ले आएं। तो आपको इस वक्त की जो हमारी ज़रूरत है और जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है वो पूरी हो, और जो हम पे जो तलवार डिफ़ॉल्ट की लटक रही है वो ख़त्म हो, उसके लिए IMF से बातचीत हो जाना काफ़ी होगा आपके ख्याल में? मैं ये समझता हूँ कि कामरान भाई देखें कि अगर एक मरतबा IMF आ जाता है, वो इंश्योरेंस आ जाता है, उसके बाद आपको ये पैसे भी आ जाए हैं तो फिर उसके बाद आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त मिसाल के तौर पर रुपए की 3 किस्म की डिमांड है। एक तो ट्रांजैक्शन डिमांड है, मुझे कुछ इंपोर्ट करना है तो मैं रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन इस वक्त लोग जो है वो डॉलर को सेफ्टी के लिए भी जा रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी डिमांड निकल आई है जिसकी वजह से डॉलर रोज़ ऊपर जा रहा है। फिर स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि यार शायद और डॉलर बढ़ जाए। जब आप IMF से ये बात करेंगे और लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का चांस कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो ऑटोमेटिकली वो डॉलर जो है वो वापस रुपए में आ जाएगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पे घर लेने हैं, शादियाँ करनी हैं, दीगर काम करने हैं बच्चों के, तो ये फिर उसके बाद खुद ब खुद पाकिस्तानी रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन इसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपको फंडामेंटल्स को ठीक करना है, यानी कि आपको डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम करना है, और सबसे आसान जो तरीका है वो यही है कि आप IMF से डील कर लें। हम आपसे बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हम वापस आते हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। बदतरीन माशी बदहाली के पस मंज़र में हमें कुछ बेहतर खबरें मिली हैं, ख़ास तौर पे वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की सैलाब ज़दा इलाक़ों की तामीर नौ के हवाले से जिनीवा में हो रही है। इसके अलावा आर्मी चीफ़ के दौरा है, सऊदी अरब का मुकम्मल हुआ है, अबू धाबी का शुरू हुआ है, कल इसका अहम दिन होगा।
پاکستان کو اس وقت جو شدید ضروریات ہیں اس کے لیے یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ایک بات اپنی جگہ برقرار ہے کہ پاکستان کا IMF پروگرام ابھی بھی معلق ہے، اور اس حوالے سے IMF اور پاکستان کے درمیان ایک تعطل کی فضا ہے جو کہ قائم ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بتائیے گا مسئلہ تو ہمارا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ادائیگیاں کرنی، ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں وہاں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی فی الحال کنسیشن کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ ہماری اگر IMF کے ساتھ ہم بات مان لیتے یہ ہو جائے تو وہ کور ہو جائے گا معاملہ؟ سر وہ ہمارا یہ خیال تھا سال کے شروع میں کہ اگر IMF سے بات ہو جائے گی تو وہ کور ہو جائے گا۔ دیکھیں اس میں زیادہ تر جو پیسے ہیں مثال کے طور پر 10 بلین تو یہ 3 فرینڈلی کنٹریز نے دیے ہوئے ہیں آپ کو، 4 بلین چین نے، 3 بلین سعودی نے، اور 2.5 بلین جو ہے وہ UAE نے، تو وہ تو ری رول کر دیتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے ورلڈ بینک اور IMF کے پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے ضرور دینے ہوتے ہیں، وقت پہ دینے ہوتے ہیں، اور وہ ریسکیجول بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ورلڈ بینک کو سمجھ لیجئے کہ $1200 ملین دینے ہیں، تو آپ کو $1700 ملین کا انہوں نے اس سال دینے کا وعدہ کیا تھا، تو ان سے ہم کو کچھ زیادہ ہی پیسے مل جاتے ہیں۔ پھر آپ کے کمرشل بینکس ہوتے ہیں، اگر آپ IMF پروگرام میں ہوں تو کمرشل بینکس کے لونز جو ہیں وہ عموماً ری رول ہو جاتے ہیں، جو بھی کائبور یا لائبور کا جو ریٹ ہوتا ہے اس سے اوپر نیچے۔ اب مثال کے طور پہ ہم کو جو $1.1 بلین ابھی دینا پڑا، یہ کو شاید ہم کو نہیں دینا پڑتا اگر ہم نے اکتوبر نومبر میں IMF سے بات کر لی ہوتی، IMF کے پروگرام میں ہوتے، تو یہ شاید پیسے وہ والے بینک جو ہیں وہ مان لیتے کہ ہاں چلو ری رول کر دو۔ اس وقت ان کو پاکستان کا رسک زیادہ لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے واپس کر لیا۔ تو اب آپ کو IMF سے جب آپ واپس بیٹھیں گے تو آپ کو تھوڑے سے اور پیسوں کا شاید انتظام کرنا پڑے، لیکن یہ جو آج آپ کو ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے اس نے شاید یہ گیپ فل کر دیا ہے۔ ورلڈ بینک نے جو 2 بلین دیے ہیں یہ شاید نئے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے 1.7 بلین ہم کو لاسٹ ٹائم کمٹ کیا تھا، اور 300 ملین انہوں نے فوراً دے دیے تھے ورلڈ کے۔ لیکن اگر وہ 2 بلین دے دیتے ہیں، آپ کو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو پیسے دے رہا ہے وہ مل جاتے ہیں، تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، پرووائڈڈ کہ IMF ساتھ ہو۔ لیکن ہمیں اپنے ریزروز کو تو شور اپ کرنا ہے نا، اب کیونکہ یہ اب کوئی $4.5 ارب کی ہم بات کر رہے ہیں، 3 ہفتے 3.5 ہفتے کا ہمارا اس وقت امپورٹ بل یہ پورا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سر ایک تو ہم کو پہلے فنڈامنٹلی ایک مسئلہ سمجھنا ہوگا کہ جو اوور دا ایئرز جو پہلے ورلڈ بینک جو دنیا نے ہمارے قرض معاف کیے تھے 9/11 کے بعد، جنگ کے بعد، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ بدستور قرض لیتے آ رہے ہیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فنڈ کرنے۔ آج $100 بلین کا قرض ہو گیا، $20 بلین سالانہ واپس کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اکانومی کو ایک دم سلو کر دیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 بھی کر دیں، تو بھی $20 ارب ہم کو پھر بھی چاہیے۔ تو کبھی نہ کبھی ہم کو یہ چیز پلٹنی ہوگی، وہ جو خسارے میں جاتے ہیں جاری تجاروں کے، جاری اکاؤنٹس کے، اس کو ہم کو سرپلس میں لینا پڑے گا۔ کبھی نہ کبھی ہم کو اپنا جو ہے ایکسپورٹ وہ زیادہ کرنا پڑے گا امپورٹ کے، یا پھر آپ اپنے ملک کو اس قسم کا کمپیریٹو کر دیں کہ آپ کو دنیا سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنی زیادہ آنے لگے جیسے دوسرے ممالک کو آتی ہے کہ آپ کو یہ پیسہ دینا مشکل نہ ہو جائے، اور وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے آپ کی ایکسپورٹ سیکٹر میں، تو وہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اس قسم کا حال ہے تو پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بالکل نہیں آتی ہے، جب 2 ریٹس ہوں وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو فنڈامنٹلی آپ کو جو ہے نا سر، اب وہ ریزروز ختم ہو گئے ہیں، اب آپ کو اپنا گھر سدھارنا ہوگا۔ جس طرح آپ لے کر چل رہے ہیں پاکستان کو، یہ اب وائبل ماڈل نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں اثرات کہ کیا اثرات ہوں گے؟ آج ہمارا جو ہے کرب کا ریٹ جو ہے وہ $265 ہے، آج ہمارا سرکاری ریٹ جو ہے وہ $226 ہے۔ کبھی نہ کبھی ہفتوں میں، چند دنوں میں IMF کے ساتھ جیسی ہوگا، ہمیں اس کو حقیقی بنانا ہوگا، ہمیں سرکاری ریٹ کو حقیقی ہونا ہو۔ شاید اب ماہرین یہ کہتے ہیں 250 255 کے آس پاس کہیں جا کے ہم ٹھہرے۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر ایک مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا نا۔ سر دیکھیں اور کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ سر دیکھیں ایک تو گزارش یہ کہ مہنگائی کا اس لیے طوفان نہیں آئے گا کہ جو آج اس وقت جس نصیب دار آدمی کی سے LC کھل جاتی ہے اور 227 میں اس کو ڈالر مل جاتا ہے، وہ بیچ 227 کے حساب سے نہیں رہا جو مال امپورٹڈ منگواتا ہے، وہ تو 260 کے حساب سے منگواتا ہے، کیونکہ ریپلیسمنٹ ڈالر ہے۔ اگر آپ IMF سے بات کر لیتے ہیں اور یہ یونیفائی کر دیتے ہیں ریٹ، تو یہ بات درست ہے کہ ڈالر تھوڑا سا اوپر چلے جائے گا آفیشلی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جو اس وقت اسپیکولیٹو ڈیمانڈ ہے اور جو اسٹور آف ویلیو ڈیمانڈ ہے ڈالر کی، جو لوگ بھاگ رہے ہیں ڈالر میں سیفٹی کی ڈیمانڈ،
وہ کم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ فار ڈالر کم ہوگی، تو تھوڑا سا جو ہے وہ روپیہ اٹھنا شروع ہوگا۔ جو آدمی پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پاکستان میں بہرحال صنعت کاری کرنی ہے، سرمایہ کاری کرنی ہے، اخراجات کرنے ہیں، تو وہ ہر وقت ڈالر نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا ریمیٹنس کا ڈالر جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا، آپ کا ایکسپورٹر جو ڈالر باہر رکھ رہا ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا ہم کو ڈرنا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیکن ڈرے نہ ڈرے کرنا تو پڑے گا، کرنا تو پڑے گا۔ یہ ایک کڑوی گولی کھانی ہے، لیکن آپ اس کو جتنی دیر کریں گے۔ آپ کا کیا اپنا تجربہ اور آپ کی تعلیم اور آپ کا سارا یہ جو ایکسپوجر ہے یہ کیا کہتا ہے کہ ابھی اب اگر ہم اپنے کو ریشنلائز کریں، جو کہ ہمیں آفٹر آل کرنا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایک ریٹ نہیں ہو جائے گا، تو کہاں جا کے ٹھہر رہا ہے یہ؟ سر دیکھیں، میں یہ بتاؤں کہ جو اس وقت ڈالر کی جو ڈیمانڈ زیادہ ہے میرے خیال سے وہ ہو گئی ہے سیفٹی کی ڈیمانڈ، کہ لوگ جن کے پاس 20 لاکھ روپیہ 2 کروڑ روپے جو بھی پیسے پڑے ہیں، پاکستان میں عموماً پاکستانی کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ پہلے ایک زمین خرید لیں، گھر خرید لیں، تاکہ اگر میری آنکھ بند بھی ہو جائے تو بیوی بچوں کے سر پہ ایک چھت ہو۔ آج وہ پاکستانی جس کے پاس روپیہ پڑا ہے وہ ڈالر خرید رہا ہے۔ تو آپ کو یہ ڈیمانڈ چینج کرنی پڑے گی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو فری مارکیٹ چھوڑ دیں تو ایونچولی جو ہے وہ ایسی ویلیو پہ آ جائے گا کہ جہاں پہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھ سکے اور امپورٹ تھوڑا کم ہو جائے، اور اگر وہ 250 ہوتا ہے تو فبیہا، اگر اس سے کم ہوتا ہے تو بھی اس وقت اس کو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو ملک کو اسٹیبلائز کریں۔ آپ کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ڈالر کا ایک نامنل نمبر رکھیں۔ تو اس وقت اس کے اوپر ابسیس کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی، میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، لیکن غریب کی کنزمپشن باسکٹ میں اب بھی امپورٹڈ چیزیں کم ہوتی ہیں، اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر جہاں تک اس کو پریشانی ہو رہی ہے، آٹا وغیرہ مہنگا ہو رہا ہے، تو اس کی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آٹا تو اب بھی مہنگا ہو رہا ہے۔ صاحب جیسے آپ نے کہا پاکستان پر بھی اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے سرمایہ کار کا، اس کے تمام ایسے پیسے والوں کا، یا جو جن کے پاس سرمایہ ہے۔ آپ نے جو بجٹ میں 2 اقدامات کیے، اس سے لگا یہ کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اقدامات یا ان کی اس چیز پہ، یا جو ڈالرائزیشن ہوا اس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ایک تو آپ نے جو یہ E7 والا قانون لائے، جس میں کہ آپ نے خالی پلاٹ پہ آپ نے ٹیکسز لگا دیے، ڈیمڈ انکم، جو کہ تصور سے بھی لوگ باہر ہیں، شاید بعد میں آپ اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر CVT لگا دیا، ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک گارنٹی تھی، لوگوں نے اس حوالے سے اپنے ڈیکلیریشن کی، انہوں نے اپنے ٹیکسز پے کیے۔ تو یہ پھر لوگوں میں ایک بار پھر ہوتا ہے کہ یہاں کا کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہو جائے گا، اور اسی طرح سے پھر لوگوں نے بولا کہ اب یہ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی پراپرٹیز بیچ کے، اپنی چیزیں بیچ کے ڈالر لینا شروع کر دیے، اور باہر والوں نے کہا کہ یار دیکھا تم کتنے بے وقوف تھے، تم نے کیوں ڈکلیئر کیا؟ سر دیکھیں، یہ جو CVT ہے وہ تو میں اس وقت جب وزیر تھا اس وقت بھی میں کہہ چکا تھا ایک مرتبہ ایک لاہور میں فنکشن میں، کہ یہ شاید ہماری چوک ہو گئی ہے، اس کو پھر ری ایگزامن کر لیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے۔ انکم کے اوپر، باہر کی انکم کے اوپر آپ بالکل ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن جن کو ہم نے کہا تھا شاید وہ بالکل چوک ہو گئی، میں اس وقت بھی مان گیا تھا۔ جو E7E والا ہے سر، اس پہ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ہم پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف پراپرٹی میں انویسٹ نہ کریں۔ اگر آپ اس پہ گھر بنا لیں، اس پہ تعمیر کر لیں، آپ اس کو شروع کر دیں مکان بنانا، میں نے وہاں تک یہ کہا تھا کہ آپ مکان بنانا بھی شروع کر دیں گے، یہ ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ساری خالی زمین لے کے رکھ رہے ہیں اور آپ یہ اس میں اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، تو اس پہ حکومت 1% مانگ رہی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ دکانداروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دے رہے، آپ زمینوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دے رہے، آپ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دے رہے، تو پھر بچا تو چھوٹا۔ اس کا یہ جواب تو نہیں ہے نا کہ دکانداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ اب اگر ایک حکومت ایسی ہے کہ جو کہ ایک رہنما کی ٹویٹ پہ جو ہے وہ اس کلیدی ٹیکس کو، چند ہزار روپے کے ٹیکس کو ختم کر دیتی ہے، آپ زمینداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، آپ کچھ نہیں، تو اس کا یہ حل تو نہیں جو بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے، جو اپنی ہر چیز کو ڈکلیئر کر رہا ہے، جو کہ ہر لحاظ سے اس کا حقدار ہے، وہ کیپٹل گین ٹیکس بھی دے گا آپ کو جیسے ہی وہ بیچے گا، کہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ سر اس میں بھی دیکھیں، گزارش یہ تھی کہ ایک پہلا والا پلاٹ ہم نے معاف کر دیا تھا جس گھر پہ آپ رہتے ہیں، اور دوسرا گھر جب اگر آپ کا ہے تو اس کے اوپر ہم نے وہ بھی میرے خیال سے کوئی 2.5 کروڑ روپے کے اوپر کی پراپرٹی، یعنی کہ ایک آپ کا اگر اپنا ایک گھر ہے اور ایک آپ کے پاس 2 کروڑ روپے کا فلیٹ ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس دوسرا بھی ایک ماشاءاللہ سے اچھا گھر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو پھر اس کے اوپر تو میرے خیال سے اب دیکھیں نا، مجھے نمبرز پورے کرنے ہیں۔ ایگریکلچر ٹیکس جو تھا، یہ تو عجیب بات ہے نا کہ ایک خالی پلاٹ اس پہ کہے کہ یہ اس کی ڈیمڈ ان کا گھر بنے گا تو یہ کرائے پہ جائے گا تو اس پہ میں ٹیکس لوں گا، یہ تو مفتاح اسماعیلی انوینٹ کر سکتے تھے، یہ تو کوئی ناممکن بات ہے۔ وہ تھوڑی سی عجیب سی بات تو ہے۔ ابھی اس وقت میں زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ کیسز چل رہے ہیں سر، تو وہ تھوڑا سا وہ میں حکومت پاکستان کے کیس کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ میرا یہ خیال ہے، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ وفاق سے لے لیا ہے، آپ نے پراپرٹی ٹیکس وفاق سے لے لی ہے،
آپ نے سیلز ٹیکس آن سروسز وفاق سے لے لیے، آپ نے پھر وفاق کے اوپر سب سے زیادہ ٹیکس لگایا کہ 57% جو ہے آپ نے صوبوں کو پیسے دینے ہیں، انہوں نے کوئی محنت نہیں کرنی ٹیکس جمع کرنے پہ، انہوں نے صرف خرچے کرنے ہیں۔ 500% ان کی پے رول بڑھ گئی ہے پچھلے 10 سال میں۔ جو آج پاکستان میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے، اس کی بڑی وجہ ہمارا یہ قسم کے رولز ہیں۔ یہ بتا دیں اب کہ اب ہم اگر یہ IMF پروگرام کے قریب جا رہے ہیں، اگر دوبارہ ریسٹور ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، کیا اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو کہ تمام ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ڈیٹ پروفائل کو ری اسٹرکچر کرنا ہے، ری اسکیجول کرنا ہے، ان کے پاس جانا ہے، ورنہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں، ورنہ پھر یہ ہیپ ہیزرڈ ہوگا اگر اچانک ہم پھنس گئے تو۔ سر دیکھیں، اگر خدا نخواستہ ری اسکیجول کرنا ہے تو ہمیں خود سوچ کے کرنا چاہیے، زبردستی غلطی سے نہیں ہو جانا چاہیے، جیسے سری لنکا میں ہوا کہ وی شوڈ ناٹ واک انٹو ڈیفالٹ، دین وی شوڈ کنسیڈر ہم پہلے سے تیاری کریں۔ لیکن اس کے ساتھ میں گزارش یہ کروں گا کہ 40% ہماری ڈیٹ ملٹی لیٹرل کی ہے جو ہم ٹچ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس صرف 7 بلین کے یورو بانڈز ہیں اور کچھ 5, 10, 15 بلین کے جو ہیں کمرشل بینک ڈیٹ ہیں۔ یہ 20 بلین ہم ری اسکیجول کر سکتے ہیں اگر بہت کر لی، اور پیرس کلب کے 10 بلین ہیں، چین کے ایک سی پیک کے 20 بلین ہیں۔ سر اس سے بہت آسان ہوگا کہ اگر ہم پیرس کلب کے ممالک کو اور چین کو کہیں کہ ہم کو فردر لون دے دیں، وی او 30 بلین ٹو دا چائنیز، لیکن پورا افریقہ جو ہے وہ چین کو 200 سے 300 ارب روپے دینا چاہتا ہے۔ اگر چین نے یہاں پہ ری اسکیجولنگ شروع کر دی نا، تو پھر ان کا تو کوئی ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ برے حال میں ہے، پھر تو کوئی سٹاپ ہی نہیں ہوگا۔ تو خدا نخواستہ اگر ہم ڈیفالٹ پہ گئے تو دنیا ہمارا بہت برا اثر کرے گی۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کو IMF جو ہے وہ ہمارا ایک رائے نجات ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آئیں گے۔ اور ایک اور اچھی خبر ہے، پاکستان کی تباہ کل معاشی بحالی کے حوالے سے ڈونرز کانفرنس جو جنیوا میں ہوئی تھی، اس سے بہت اچھا پازیٹیو رسپانس آیا ہے۔ 10 ارب ڈالر کے قریب کے وعدے اب تک ہو چکے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں اور اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سیلاب زدہ پاکستان کی تعمیر نو اور متاثرین کی بحالی کے لیے لگتا ہے کہ دنیا اب پاکستان کے ساتھ باقاعدہ کھڑی ہو رہی ہے۔ جنیوا میں جاری کلائمیٹ ریزیلینس ان پاکستان کے عنوان سے 2 روزہ ڈونرز کانفرنس ہے، جس میں پاکستان کی موسمیاتی تباہی سے بچاؤ کے لیے عالمی مدد پاکستان طلب کر رہا ہے۔ کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے پاکستان کے لیے 16 ارب ڈالر کا تقاضا کیا۔ بظاہر کانفرنس کا پہلا دن بہت کامیاب رہا ہے اور پاکستان کے لیے اس حوالے سے بہت بہتر خبریں ہیں۔ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ پہلے سیشن میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور عالمی برادری نے پاکستان کو 10 ارب 57 کروڑ ڈالرز کے مدد کے وعدے کیے ہیں۔ اسلامی ترقیاتی بینک پاکستان کو 3 سال میں 4 ارب 20 کروڑ ڈالر دے گا۔ یاد رہے کہ اس میں کلیدی، بنیادی اور سب سے اہم کردار سعودی عرب کا ہے۔ ورلڈ بینک 2 ارب ڈالر کے فنڈ جاری کرے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے 1 ارب 50 کروڑ ڈالر، یہ چین کا بینک ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 1 ارب ڈالر کا علیحدہ وعدہ بھی پاکستان کو اطلاعات کے مطابق موصول ہوا ہے۔ USAID اور چین نے 10 کروڑ ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے اور یورپی یونین نے 9 کروڑ 30 لاکھ یورو کے فنڈز کا یقین دلایا ہے۔ جرمنی نے 8 کروڑ 40 لاکھ یورو، فرانس نے 1 کروڑ ڈالر، جاپان نے 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کانفرنس کی ابتدا میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کی تباہی سے 30 ارب ڈالر کے نقصانات پر عالمی برادری کی توجہ دلائی۔ ان کا کہنا تھا کہ تباہ کن سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں اور بچوں سمیت 1700 افراد کی جان گئی ہے، جبکہ 80 لاکھ افراد آج بھی بے گھر ہیں۔ حالیہ سالوں میں پاکستان کے انتہائی عظیم دوست کی حیثیت سے سامنے آنے والے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے اس کانفرنس میں پاکستان کا سیلاب سے تباہی کا ہولناک نقشہ کھینچا اور دنیا سے اقوام متحدہ کی جانب سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کی تعمیر نو کے لیے فی الحال 16 ارب ڈالر درکار ہے، جبکہ تباہی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فرانس کے صدر مکرون، ترکی کے صدر اردوغان اور یورپی یونین کے صدر سمیت عالمی رہنماؤں نے بین الاقوامی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور کہا کہ اب تک صرف 30% فنڈز جمع ہو سکے ہیں۔ انہوں نے مشکل کی گھڑی میں پاکستان کو مالی امداد کے ساتھ ٹیکنیکل سپورٹس کی بھی یقین دہانی کرائی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے ورلڈ بینک سے دگنی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے تقریباً 4 گنا زیادہ فنڈ کا اعلان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ترقیاتی بینک پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اثر رسوخ ہے، جبکہ اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر دونوں ممالک کے دورے پر ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل UAE پہنچ جائیں گے۔ آج جنیوا کانفرنس میں اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر
محمد الجاسر نے خاص طور پہ کہا کہ پاکستان میں سیلاب کے تابعکن اثرات پر اسلامی دنیا اور خاص طور پہ اسلامی ترقیاتی بینک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج جنیوا کانفرنس کا آغاز پاکستان کو وسائل کی فراہمی کی نشست سے ہوا، جبکہ اطلاعات کے مطابق کل کانفرنس کے مختلف سیشن اور سائیڈ لائنز میٹنگ میں پاکستان سے دو طرفہ تعاون کے اعلانات متوقع ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اعلانات عملاً جلد حقیقت کا روپ دھاریں گے۔ جنیوا میں پاکستان کی ڈوبتی اور انتہائی بحران میں جکڑی ہوئی معیشت کے حوالے سے یہ بہت عمدہ ڈیولپمنٹ ہے۔ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، خاص طور پہ پاکستان کی سیلاب میں ہونے والی تباہ کاری کے حوالے سے اس کی تعمیر نو میں حصہ لینے کے لیے اور پاکستان کی اس انتہائی قریب وقت پر اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں آج کی اس کانفرنس میں۔ اب تک کی صورتحال ہمیں بتائیں گے۔ جنیوا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی یونس خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کافی شاید پاکستان کی توقعات سے بہتر رسپانس رہا ہے، اور کیا ماحول تھا؟ آپ جنیوا میں اس کانفرنس کے دوران موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا اور کس قسم کے جذبات تھے وہاں پہ، اور کیا اس حوالے سے تفصیلات آپ نے دیکھی؟ جی کامران صاحب، آج 9 بجے صبح سے ایک کانفرنس شروع ہے اور ابھی تک یہاں پہ مختلف میٹنگ اور سیشن جاری ہے۔ جیسا کہ پاکستانی حکومت نے کہا تھا کہ ہمیں 16 ارب روپے فوراً درکار ہے اگلے 3 سالوں کے لیے، اور اس کی آدھی جو رقم ہے وہ ہم اپنے طور سے کریں گے، لیکن ہمیں آدھی جو رقم ہے جو 8 ارب ڈالر ہے وہ ہمیں بین الاقوامی برادری سے چاہیے۔ تو اب جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 ارب سے بھی زائد تجاوز کر چکی ہے جو امداد کے اعلانات ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے جو پاکستانی حکام ہیں وہ انتہائی خوش دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا کو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، سیلاب زدگان کے حوالے سے، ان کے دکھ کے حوالے سے اور پاکستان کے خاص کر سفارتکاری کے حوالے سے لوگوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا ہے، اور ہمیں 8 ارب ڈالر سے بھی زائد جو ہے وہ رقم جو ہے وصول ہوئی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اوورآل جو اس کانفرنس کا ماحول تھا اس میں لوگوں کی پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بہت دلچسپی آپ عمومی طور پہ دیکھ رہے تھے، اور اس حوالے سے اب کل کا دن باقی ہے، وہاں کیا توقعات ہیں؟ کل کے حوالے سے کیا چیزیں طے ہونی ہیں؟ کمران صاحب، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایونٹ جو ہے صرف ایک ہی دن کا ہے۔ آج کانفرنس ہے اور کل صرف سائٹ ایونٹ ہے، ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں IMF کے وفود سے اور UN کے وفود سے، کل ان کی کچھ ملاقاتیں تو ہے، لیکن جو کانفرنس ہے وہ ایک دن کا ہی ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ سیکرٹری جنرل جو UN ہے اس نے بہت جذباتی تقریر کی ہے، اور اس نے وہاں پہ جو شریک مندوبین تھی، یہاں پہ 40 سے زائد ممالک کے مندوبین نے یہاں پہ اس کانفرنس میں شرکت کی، جبکہ اس کے علاوہ مالیاتی اداروں اور جو ڈونرز، پرائیویٹ ڈونرز کمپنیاں تھی، ان کے بھی لوگ یہاں پہ اس کانفرنس میں شریک تھے۔ یہاں پہ کم سے کم 8 سے 10 جو بین الاقوامی جو صدور ہے انہوں نے آن لائن طریقے سے خطاب کیا اور پاکستان کے ساتھ اپنے مدد کے یقین دہانی کرائی۔ بہت سی یورپین ممالک نے کہا ہے کہ وہ مالی امداد کے ساتھ کیا ماحول ہے وہاں خان صاحب کہ یہ وعدے تو ہو گئے، اس پہ مکمل اس کی روح کے مطابق اور ان تمام وعدوں پہ مکمل عمل درآمد ہو اور اس کو یہ حقیقت کا روپ دھارے، اس پر سب کو اعتماد ہے؟ دیکھیں، اس میں جو بہت سے ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اب ڈیٹیل آنا باقی ہے کہ جو وعدے کی گئے ہیں اور کس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کی گئے ہیں۔ جس طرح اسلامک بینک نے جو ہے نا بہت بڑی رقم کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اب اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن آنا باقی ہے، اور کہ کس شرائط پہ کی گئے ہیں، یا یہ قرضہ یا یہ امداد ہے، اس حوالے سے جو تفصیلات ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں آئیں گی۔ اور کل جو ملاقاتیں ہونی ہیں، جو کہ دو طرفہ ملاقاتیں ہیں یا جو عالمی اداروں سے ملاقاتیں ہیں، IMF سے ایک ملاقات ہونی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، اس کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج بھی اسحاق ڈار صاحب کی مختلف IMF کی وفود سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کل صبح بھی ان کی جو ہے ملاقاتیں شیڈول ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سے ہماری اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ انتہائی مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جلد اس حوالے سے بھی ایک اچھی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اور دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں، دوست ممالک ہیں،
ان سے ملاقاتیں پاکستان کے وفد کے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا وفد ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، یہاں پہ ہمارے جو وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کے بھی وفود آئے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا وفد آیا ہے، اور یہاں پہ جتنی بھی دوست ممالک ہیں، جس میں ترکی ہو گیا، یورپین کے کچھ ممالک ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی سائڈ لائن پہ بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ یہ 3 سال کے حوالے سے جو ہمیں فوری امداد کی ابھی جو ضرورت ہے، اس میں ہماری وہ جتنی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. یونس خان سینئر صحافی ہمارے ساتھ جنیوا سے موجود تھے، اس کانفرنس ہال سے جہاں پر یہ کانفرنس جاری ہے. اب اس موضوع پر ہم تفصیلی اس کا انالیسس کرتے ہیں اور ان وعدوں کو ہم جانچتے ہیں. پاکستان کی اس ڈوبتی معیشت میں یہ کتنا بڑا سہارا ہے، کس حد تک یہ پاکستان کی معیشت کی معاشی ریکوری میں یہ معاون ثابت ہوں گے، اور کتنے عرصے کے لیے. ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معاشی امور کے ممتاز ماہر اور پاکستان کے وزارت خزانہ میں کئی سال بہت ہی خدمات انجام دی ہیں، بہت ہی نادر خدمات انجام دی ہیں. ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فرمائیے گا، اس بہت تکلیف دہ اور چیلنجنگ ماحول کے اندر پاکستان ڈونرز کانفرنس میں گیا تھا جنیوا. وہاں سے اب تک کی جو اطلاعات آئی ہیں وہ کافی پرومسنگ ہیں. 8.5-9 ارب ڈالر کے ہمیں وعدے مل گئے ہیں عالمی مالیاتی اداروں سے اور دوست ممالک سے، اور ابھی یہ کانفرنس ظاہر ہے کہ اختتام ہونے کو ہے. کتنی مؤثر اور ڈیپینڈیبل اور یہ ایک حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے آپ کے نزدیک؟ خبر پاکستان کے لیے تو اچھی ہے. بالکل ایسے ماحول میں اگر ہمیں کہیں سے پلیج کی شکل میں 8-9 بلین ڈالر کا آ جائے تو یہ اس لحاظ سے یہ خبر تو اچھی ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے اس وقت جو ہے ڈالر کی ضرورت ہے، اور یہ جو پیسے ہیں یہ کل تو نہیں آ جائیں گے پاکستان میں. اس میں جیسے میں اگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، 4.2 بلین ڈالر غالباً انہوں نے پلیج کیا ہے. تو یہ تو ہمیں نارمل جس طریقے سے 1 سے 1.5 بلین ڈالر ہمیں یہ سال کا دیتے ہیں کموڈٹی فائنینسنگ کے لیے، جس میں آئل کی پیمنٹ بھی ہے. تو یہ 3 سال کے لیے انہوں نے پلیج کیا ہے، 3 سال کے لیے پلیج کیا ہے. تو یہ ہمیں ہر سال جو ہے 1 سے 1.5 بلین ڈالر کے قریب ان سے ملے گا. اسی طریقے سے ورلڈ بینک ہے، 2 بلین ڈالر شاید انہوں نے پلیج کیا. تو یہ کل ہمیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں آ جائیں گے. ورلڈ بینک پھر اس طریقے سے دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے پروجیکٹ بنائیں گے، اس پروجیکٹ کی اپروول ہوگی جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ پروجیکٹ چاہیے ہوگا جو ہمیں ان کو بنا کر دینا ہے، اور اس پروجیکٹ کو وہ فنڈ کریں گے اسی 2 بلین ڈالر سے. کیونکہ یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ فار دا ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن آف فلڈ افیکٹڈ پیپل، فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے لیے ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہماری تو ضرورت ہے بین الاقوامی ادائیگیاں اس وقت کی. ظاہر ہے ہمیں اپنی تعمیر نو سیلاب زدہ علاقوں کی کرنی ہے، لیکن جو ہماری کلیدی ذمہ داری ہے جس سے کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچنا ہے وہ ہے ہماری 23 ارب ڈالر کی ادائیگیاں. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو آج ڈونر کانفرنس نے ہماری مدد کی ہے وہ اس مد میں ہمارے لیے معاون ثابت نہیں ہوں گی، یا یہ ہماری ضرورت کو سہارا نہیں دیں گی، یا اس سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے سہارا مل جائے گا؟ دیکھیں مارکیٹ میں کل جو خبر آئے گی تو مارکیٹ میں تھوڑی سی کامنس آپ کو نظر آئے گی. لیکن بات یہ کہ نا ہمیں تو پیسے چاہیے اس وقت. ہمارے پاس اس وقت ڈالر جو ہے ہمارے اکاؤنٹ میں تقریباً 4.5 بلین ڈالر کے قریب پڑا ہوا ہے اسٹیٹ بینک میں. تو ہمیں تو اس میں اضافہ ہونا ہے، اس میں تو کہیں سے اضافہ ہو نہیں رہا ہے بلکہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ ڈالر ایک پلیج ہے، پلیج، اور اس کو ایکچوئل میں ٹرانسفر کرنے میں وقت لگتا ہے. اور یہ کل جو ہے یہ پیسے نہیں آئیں گے ہمارے پاس میں. جیسے میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ کے اگینسٹ آپ کو ملے گا. اس میں دیکھیں زیادہ تر جو لون ہے ہمارے بلک جو ہیں وہ تو ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ہیں، جس میں IDB بھی ہے، ورلڈ بینک بھی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے، غالباً AIIB جو ہے چائنا کا وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز کا ہے. یہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کے لیے یا بجٹ کے سپورٹ کے لیے یہ پیسے نہیں آئیں گے، یہ پروجیکٹ کے اگینسٹ میں آئیں گے، جو پروجیکٹ ہم بنائیں گے اپنے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہماری ضرورت ہے جو کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچیں،
اور ہم اس صورتحال میں یہ 23 ارب ڈالر کی جو ہمیں سال کی ادائیگیاں کرنی ہے اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو اس مد میں بالکل استعمال نہیں ہو سکتے جیسے آپ نے فرمایا ہے، تو وہ ضرورت ہماری کیوں پوری ہوگی؟ دوسری جانب مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت اہم دورہ ہے جو کہ آرمی چیف نے سعودی عرب کا کیا، اور کل سے پھر وزیر اعظم اور آرمی چیف مل کے UAE کے سربراہ سے بھی ملیں گے، تو یہ جو وہاں سے ہمیں توقع ہے کیا وہ اس میں شامل ہے جو ڈونرز کانفرنس میں اسلامی ترقیاتی بینک نے ہماری مدد کی، یا ہمیں علیحدہ سے کوئی مالی مدد مل سکتی ہے سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا کہ کیونکہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اگر 3 سال کے لیے انہوں نے $4 بلین سے زیادہ کا پلیج کیا ہے، تو جب تک کہ سعودی حکومت کا اس میں منشا شامل نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے اوور اینڈ ابو جو ہے وہ ہمیں کچھ پیسہ پلیج کرنا چاہتے ہیں یا پیسہ دینا چاہتے ہیں ہمیں، یہ تو ابھی دورہ مکمل ہو تو پتہ چلے گا، کیونکہ اگر ہم نے $3 بلین جیسے سعودی عرب کا ابھی بھی ہمارے پاس میں ہے، تو اگر وہ تو ایک طریقے سے جب وقت آئے گا پیمنٹ کرنے کا تو وہ ہمیشہ سے ہماری ہیلپ کرتے رہے ہیں، اور وہ اس کو آگے کی طرف کر دیں گے کہ ہمیں امیجیٹ نہ دینا پڑے، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہے یہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ ابھی جو ہے سعودی عرب سے کیا ملے گا، UAE سے کیا ملتا ہے، یہ تو دورہ کے ختم ہونے کے بعد جو اعلانات جاری ہوں گے اس سے پتہ چلے گا ہمیں۔ اور اسی دوران ہمارے جو ایک تعطل ہے، ایک طرح کا ایک تعطل ہے ہمارے اور IMF کے درمیان، وہ جو پروگرام ہے وہ بھی ایک طرح سے معلق ہے، وہ ریسٹور ہونا بھرپور طریقے سے کتنا ضروری ہے اور اس کا کتنا اثر ہوگا، یہ جو پلیجز ہمیں وعدے ملے ہیں؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ ہے، یہ آپ کو نہیں مل سکے گی جب تک کہ ہم IMF کا پروگرام ریسٹور نہ ہو جائے۔ تو وہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پروگرام جو ہے اتنا بروٹل IMF کا پروگرام ہے جو کبھی شاید IMF نے کبھی کسی ملک کو نہیں دیا تھا، خاص کر پاکستان کو کبھی اتنا بروٹل پروگرام نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب چونکہ ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں، ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے بٹ ٹو کنٹینیو ود دس IMF پروگرام، اس کو ریسٹور کریں آپ، اس کو دوبارہ کم سے کم جون 2023 تک یہ جو آن گوئنگ پروگرام ہے اس کو تو ہم نے چلانا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، چاہے جتنی ہی کڑوی گولی ہو ہمیں کھانی پڑے گی، جتنا پولیٹیکل کاسٹ اس گورنمنٹ کو بیئر کرنا ہوگا انہیں کرنا پڑے گا یہ کام۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان کی معاشی بحران میں، پاکستان کی معاشی بدحالی کے دوران یہ بین الاقوامی مدد یقیناً پاکستان کی مدد ہے اور بہت امپورٹنٹ پاکستان کی یہ سپورٹ آئی ہے اکنامک ریکوری کے حوالے سے، اور یہ اس وقت ہے کہ پاکستان میں تباہ حالی ہے معاشی، اور جس کے اثرات ہم خاص طور پہ سندھ میں دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ آٹا 160 روپے کلو ہو گیا ہے۔ سندھ حکومت کی کرپشن کے چرچے عام ہیں، اور اس دوران آٹے کی لوٹ مار کے واقعات سامنے آئے ہیں، آٹے کے ذخائر میں ڈاکہ زنی کے واقعات سامنے آئی ہیں، صورتحال بہت ہی کشیدہ ہے۔ اس دوران وہ لوگ جو کہ سستے داموں سے حکومت کا آٹا لینا چاہتے ہیں ان کے درمیان دھکم پیلی ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، بھگدڑ مچی ہے، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ بہت ہی تباہ کن صورتحال ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ میں عوام کو اس وقت آٹے کے بدترین بحران کا سامنا ہے۔ سرکاری افسران اور فلور ملز مالکان کی ملی بھگت اور کرپشن نے حالات اس قدر خراب کر دیے ہیں کہ آٹے کی چھینا جھپٹی اور لوٹ مار کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 1 کلو آٹے کی قیمت 160 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ریلیف کے نام پر صرف مصنوعی انتظامات کر رہی ہے۔ گزشتہ روز میرپور خاص میں محکمہ خوراک کی جانب سے 65 روپے کلو سستے آٹے کے حصول کے لیے ایک ہجوم اکٹھا ہوا۔ اسی دوران بھگدڑ مچی اور دھکم پیل میں غریب مزدور ہجوم کے پیروں تلے دب کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ جاں بحق ہونے والا شخص 7 بچوں کا باپ تھا، اسی ماں اس کی بیٹی کی بھی شادی ہونی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ سندھ میں 65 روپے کلو سستا آٹا خریدنے کے لیے اس طرح کی ہنگامہ آرائی، ہجوم اور لوٹ مار کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔
اس سے قبل آصف زرداری کے آبائی علاقے بے نظیر آباد میں سستا آٹا لینے کے لیے آنے والی 2 خواتین زخمی ہو گئی تھی، جبکہ ایک 8 سالہ بچی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ گھوٹکی میں لوگوں کے ہجوم نے سستے آٹے کے اسٹال پر دھاوا بول دیا تھا۔ مٹھی میں سستے آٹے کے اسٹال پر غریب شہریوں اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور لاٹھی چارج سے کئی مرد اور خواتین زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ سندھ کے تمام تقریباً بڑے شہروں میں آٹے سے محروم شہری لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آ رہے ہیں یا پھر مظاہرے کر رہے ہیں، آہو بکا ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ڈاکو اب آٹے کی لوٹ مار کر رہے ہیں اور لوٹ مار کے واقعات میں آٹے کی لوٹ مار شامل ہو گئی ہے۔ سکھر میں آٹے کے سٹالز ڈاکوؤں کے نشانے پر آئے۔ 2 روز میں ڈاکو 2 مختلف وارداتوں میں اسلحہ کے طور پہ 45,000 روپے اور آٹے کی 100 کلو کی 20 بوریاں لوٹ کر فرار ہوئے۔ اس سب کے باوجود سندھ کے سرکاری گوداموں سے گندم کی لاکھوں بوریوں کی چوری کا نہ تھمنے والا سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے، جس کی نشاندہی ہم بار بار اپنے پروگرام میں کرتے رہے ہیں۔ سندھ میں سرکاری فلورز کی یا 65 کلو آٹے کی جو بوریاں بنائی گئی ہیں اس پہ لوٹ مار اور اس حوالے سے چھینا جھپٹی، بھگدڑ، اس میں ہلاکتیں اور یہ تباہ کل مناظر، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ بتائیے گا کہ یہ بڑی عجیب صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جہاں جہاں حکومت یہ 65 روپے کلو آٹے کی بوری بیچنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں لوٹ مار ہو رہی ہے، افراتفری ہو رہی ہے، بھگدڑ ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آٹا جو ہے یہ صرف نام کا آٹا ہے، کیونکہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ انتہائی ایسی ہے کہ جو کہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ جی خان صاحب، بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس وقت صوبے میں۔ اب تو لوگوں کے لاشیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور روزانہ تقریباً صوبے کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں احتجاجی مظاہرے عام ہو رہے ہیں اور لاٹھی چارج ہو رہا ہے، بے شمار لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ ایک ایسے سمجھے کہ سول نافرمانی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ پورے صوبے کے مختلف اضلاع سے یہ خبریں آ رہی ہیں، چھوٹے شہروں سے یہ خبریں آ رہی ہیں اس قسم کی؟ یہ چند شہروں کی، چند مقامات کی بات نہیں ہے؟ جی خان صاحب، تقریباً ہر شہر سے، ہر چھوٹے بڑے شہر میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں لوگ تباہ ہو چکے ہیں۔ حالیہ سیلاب نے لوگوں کی رہی سہی جو کسر تھی وہ پوری کر دی، لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہا، وہ بے کسی کی حالت میں پہلے ہی تھے، اب کھانے کے لالے پڑ گئے۔ ان کے پاس آٹا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ بھی ان کو اگر نہیں ملے گا تو ظاہر ہے لوگ پھر جنگ آمد تنگ آمد کی صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی۔ آج اس سلسلے میں چیف سیکرٹری سندھ کے صدارت میں اجلاس ہوا، اس میں ایک انکشاف یہ ہوا کہ سندھ حکومت نے پچھلے 4 ماہ کے دوران 33 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے، اور تقریباً 7.25 لاکھ ٹن سستے گندم جو ہے نا سرکاری ریکارڈ میں اجرا ہوئی ہے، 7.25 لاکھ ٹن، اور یہ تقریباً 7 کروڑ سے زائد بوریاں بنتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ 70 لاکھ سے زائد بوریاں بنتی ہیں، 7 کروڑ سے زائد یہ تھیلے بنتے ہیں آٹے کے 10 کلو کے۔ اگر اتنا آٹا سستا لوگوں کو پاکٹ میں فراہم ہوتا تو یقیناً یہ صورتحال نہیں۔ اصل مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ یہ جتنی بھی گندم جو سرکاری اجرا ہوتی ہے سبسڈائز ریٹ پہ، اس کا آدھا حصہ غائب ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، اور یہ سبسڈی 33 ارب روپے کی 4 ماہ کے اندر مل کر خالی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ۔ تو مجھے یہ بتائیں اختیار کھوکر صاحب کہ چلیں یہ تو بیوروکریسی نے کیا، کرپٹ نا اہلکاروں نے کیا، اہلکاروں نے یہ نااہلی کی یا یہ لوٹ لیا، یہ جو غریبوں کے لیے یہ سبسڈی تھی، لیکن جو پیپلز پارٹی کے بڑے ہیں، جو صوبے کے بڑے ہیں، بلاول بھٹو ہیں، آصف زرداری ہے، فریال تالپور ہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہے، کیا ان کے بس میں نہیں تھا کہ یہ جو اتنی بڑی 37 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے یہ لوگوں تک، غریبوں تک پہنچتی؟ وہ ان کے بس میں نہیں تھا، وہ نہیں روک پائے، یا یہ کہ وہ نہیں روکنا چاہتے تھے؟ جی خان صاحب، بس میں بالکل تھا، بالکل یہ روک سکتے تھے، اور یہ جو چوری ہے اس کو پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے مکیش کمار چاولہ صاحب کو وزیر خوراک بنایا ہوا ہے۔ اس کو اس طرح پکڑا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے جو فلور ملوں کو گندم دے رہے ہیں ان کے آپ صرف بجلی کے بل چیک کر لیں، ان کی فارنسک آڈٹ کرا لیں بجلی کے بلوں کی کہ بھائی آپ کو کتنی گندم ملی اور کتنی آپ نے پسائی کی، کتنا بجلی کا بل ادا کیا، تو اس سے بھی یہ پکڑا جا سکتا ہے۔ آپ نے آف سیزن میں جو اپریل اور
सितंबर के दरमियान जो जब गंदम की सब्सिडी आपकी नहीं मिलती, आपने मिल चलाई या नहीं चलाई? अगर नहीं चलाई तो क्यों नहीं चलाई? ज़ाहिर है ये सारा चीज़ ये नहीं करेंगे। और इस वक्त खान साहब सिंध हुकूमत 155 अरब रुपए की फूड अकाउंट में मकरूज है। 9 अरब रुपए सालाना सिर्फ सूद अदा करती है और उसमें 100 अरब रुपए अनसिक्योर लोन है जिसको उतारने के लिए सिंध हुकूमत के पास कोई गंदम नहीं है। ये बैंक से कर्जा लेते हैं, गंदम चोरी कर देते हैं और कर्जा ऊपर चढ़ता जाता है। रोजाना 2.5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सिंध हुकूमत पर चढ़ रहा है इसमें फूड अकाउंट में। क्या वजीर आला साहब से वाकुफ नहीं है? यकीनन वाकुफ है, आसिफ जरदारी साहब भी वाकुफ है, लेकिन सब ने जो है ना सारे मामले को छोड़ के रखा हुआ है। तो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया त्याग खोकर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कराची में बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात अब होंगे। आइंदा इतवार को ये इलेक्शन होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में 2 टोक फैसला किया। MQM पाकिस्तान की सर तोड़ कोशिश थी कि ये इलेक्शन ना हो पाए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी ऐसा ही चाहती थी, लेकिन बहरहाल अब फैसला हो गया है। इसकी बात करते हैं छोटे से बात। आज बिलाखिर फैसला हो गया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा इतवार को ही होंगे। गोया के शहरी सिंध के इन 2 सबसे बड़े शहरों में बाकायदा आवाम को हक़ हासिल होगा कि वह अपने नुमाइंदे चुनें और बल्दियाती हुकूमतों का इंतखाब हो। आज इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले को रुकवाने से मुताल्लिक़ MQM पाकिस्तान की आखिरी कोशिश और उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कमीशन ने हुक्म दिया कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को यानी आइंदा इतवार को होगा। इलेक्शन कमीशन में MQM का मौक़िफ़ रहा कि बल्दियाती इलेक्शन नई वोटर लिस्ट पर कराए जाएँ। MQM ने इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रिजू किया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट में MQM का मौक़िफ़ है कि जब बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का पिछले साल जुलाई का बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है। सिंध हाई कोर्ट इस केस पर कल समाअत भी करेगा। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौजूदा हल्का बंदियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दिए हैं। कल खालिद मकबूल ने MQM के साबिक डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए दोनों रहनुमाओं ने सिंध में की गई हल्का बंदियों को प्री पोल रिगिंग करार दिया। हकीकत यह है कि पिछले 6 महीनों के दौरान सिंध हुकूमत और MQM पाकिस्तान 3 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने में कामयाब रहे हैं, मगर अब लग रहा है कि MQM की शहर में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की तमाम कोशिशों और उम्मीदों पर पानी फिर गया है। MQM के तमाम धड़ों को जोड़ने की कोशिशें भी अब तक रंग नहीं ला सकी हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर बनवाने के लिए पुरुम्मीद नज़र आती है, मगर इस वक्त आ गया है, अगर ये इलेक्शन अगले इतवार को होते हैं, कि सिंध के बड़े शहरों में, पाकिस्तान के बिजनेस कैपिटल में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में और हैदराबाद में होने वाले इस जुल्म का तदारुक हो जिसके तहत सिंध में पिछले 29 महीनों से कोई बल्दियाती हुकूमत नहीं है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाबंद था कि बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के 120 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए। बहरहाल 2.5 साल के तातुल के बाद अब लगता है कि इंतखाबात हो जाएंगे। और देखना ये कि कल इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट क्या करती है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध में पीपल्स पार्टी के चोटी के रहनुमा सईद गनी साहब, वज़ीर मेहनत भी हैं, सूबाई काबीना में। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। ये बताइएगा कि अब लगता है कि पीपल्स पार्टी ने भी ये इस बात की तैयारी कर ली है कि इलेक्शन हो, क्योंकि बज़ाहिर आपकी पिछले कई महीनों से और मुसलसल ये कोशिश रही है कि बल्दियाती इंतखाबात अभी ना हो। नहीं खान साहब, मैं एक चीज़ से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। पीपल्स पार्टी की ये कोशिश नहीं रही कि हम इलेक्शन से भागें। अलबत्ता सूरत-ए-हाल ऐसी माजी में पैदा हो गई बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की किल्लत की वजह से, कि हमें बहालत मजबूरी जो है इंतखाबात आगे करने की को दरख्वास्त देनी पड़ती थी। एज अ पोलिटिकल वर्कर आप भी समझते होंगे कि शहर में जहाँ आपने हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार खड़े किए हों और वो कंपेन कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम उनको अवॉइड कर सकें और ये कह सकेंगे कि आप इलेक्शन मत लड़े और कंपेन अपनी चलाते रहे। बड़ा मुश्किल होता है, हम पर भी बड़ा दबाव था। लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को ये इंतखाबात हो जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें इसमें हिस्सा लेंगी। कि इंतखाबात अब हो भी जाएं, मगर अब शहर को या पूरी दुनिया में जिस तरह से तमाम शहरों में होता है या है, पाकिस्तान के इन दोनों बड़े शहरों को, सिंध की इन बड़ी लाइफ लाइन्स को एक मुंतखब न सिर्फ बल्दियाती हुकूमत चाहिए, बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत चाहिए, बाइख्तियार मेयर चाहिए, जैसे दुनिया के हर शहर में होता है, जो कि
جو بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے حل ہو سکیں اور پھر لوگوں کو بااختیار حکومت مل سکے. یہ ہر لحاظ سے جمہوریت کی روح بھی ہے, گورننس کی روح بھی ہے, اور وہ جو صورتحال اس سلسلے میں بہت ہم نے دیکھا, قانون سازی آپ کی اور ایم کیو ایم کی گفتگو, سپریم کورٹ کے کیس, اور پھر پیپلز پارٹی کے سلسلے میں جو بیانات یا جو بھی اب تک کی کاوش رہی ہے, وہ کتنی بااختیار حکومت ہوگی جو کہ جنم لے گی اب آئندہ ہفتے کے بعد. خان صاحب, ایک تو میں تھوڑا سا یاد دلا دوں آپ کو کہ یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اس وقت تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا, لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو مزید ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو اس پر ہم کام کر رہے تھے. مین وائل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا اور سندھ حکومت اگر چاہتی, پیپلز پارٹی اگر چاہتی تو اس فیصلے کے خلاف ریویو میں بھی جا سکتے تھے, لیکن ہم نہیں گئے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور ہماری نیت یہ تھی کہ ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. پھر جب ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ ہوا تو ہم نے اس معاہدے میں یہ چیز شامل تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو بلدیاتی قانون ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے. اور پھر ایم کیو ایم کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے, مختلف میٹنگز ہوئیں, اس میں کافی حد تک ہم میں اتفاق رائے ہوا کہ صوبہ سندھ میں یا خاص طور پہ اگر جو اربن ایریاز ہیں وہاں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ میئر کے ماتحت ہوں گی. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر ہوگا. اسی طرح اور جو ادارے ہیں جو عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام کا حصہ ہونے چاہیے, ان سب پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. تو جو اب میئر منتخب ہوگا کراچی کا یا حیدرآباد کا یا سکھر کا یا میر خاص کا, ان کے پاس اختیارات پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے. کیا وہ مکمل با اختیار ہوں گے جس کو کہ با اختیار کہنا چاہیے, جیسے دنیا کے ہر شہر میں ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے؟ خان صاحب, ایک چیز میں تھوڑی سی گزارش کروں کہ دیکھیں, اگر تو با اختیار کا مطلب یہ کہ مادر پدر آزاد, تو مادر پدر آزاد تو نہ صوبائی حکومت ہے نہ وفاقی حکومت ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ کسی نہ کسی فورم کو جواب دہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی بلدیاتی ادارہ بنے گا تو اختیارات تو اس کے میئر کے پاس ہوں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صوبائی حکومت کے ماتحت نہ ہو, یا صوبائی حکومت جس طرح کچھ آئین اور قوانین کے تحت ماتحت کام کرتی ہے اس طرح وہ بالکل ہی آزاد ہو. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. اختیارات ضرور ہوتے ہیں, لیکن اب مادر پدر آزادی والی جو کانسیپٹ ہے وہ شاید نہیں ہوگا. تو یہ فرمائیے گا کہ مثال کے طور پہ جو شہر کا ایک کلیدی ادارہ ہے بالکل, یعنی کہ بہت ہی پیوٹ ہے جو شہر کا, وہ مثال کے طور پہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, وہاں پہ جس انداز کی کرپشن ہے, جس انداز کی لوٹ مار ہے, جس انداز کی کھاؤ پیری ہے, وہ ختم ہوگا, وہ نظام کچھ بہتر ہوگا. نئے بااختیار میئر کے تحت, نئی بلدیاتی حکومت کے تحت شہر کا یہ اتنا بڑا ادارہ جہاں پر اس انداز کی کرپشن اور لوٹ مار ہے. صاحب دیکھیں, اداروں کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کا تعلق میں نہیں سمجھتا کہ اس بات سے ہوگا کہ وہ میئر کے ماتحت ہوگی یا فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہوگی یا صوبائی حکومت کے ماتحت ہوگی. ادارے ٹھیک کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں, خراب کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں جو ادارے پہلے ٹھیک تھے اور جب بلدیاتی اداروں کو دیے تو وہ تباہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے آپ کے پورے شہر کا نظام برباد ہو گیا. تو وہ ہمارے پاس مثالیں اس قسم کی بھی موجود ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قانون کے تحت جو ادارے بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے ان کو دیں, اور پھر امید یہ رکھنی چاہیے کہ ان کو وہ ٹھیک طرح سے چلائیں گے. اسی طرح اگر کوئی ادارہ صوبائی حکومت کے پاس ہے, وفاقی حکومت کے پاس ہے, چلے کسی کے پاس ہو, بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے پاس ہو جس انداز کی لوٹ مار, اور آپ کی کیا میں معلومات بڑھاؤں گا, جس انداز کی لوٹ مار, جس انداز کی کرپشن, جس انداز کی جو تباہی اس شہر میں آئی ہے اس بلڈنگ کنٹرول کے صرف اس ایک ادارے کی وجہ سے, یہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت, اب کچھ بہتری ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو میں گزارش کر دوں, آپ بھی شہر کے رہنے والے, میں بھی شہر کا رہنے والا ہوں. کراچی شہر میں اگر آپ بلڈنگ کنٹرول کی مسائل کی بات کرتے ہیں اور ایلیگل کنسٹرکشنز کی بات کرتے ہیں اور غلط قسم کی بلڈنگز بننے کی بات کرتے ہیں تو وہ پچھلے 15 سال کی کہانیاں نہیں ہیں, وہ شاید اس سے بہت زیادہ پرانی ہیں. اور وہ شہر اتنا زیادہ بگاڑ دیا گیا ہے, اور خاص طور پہ جو عمارتیں بلڈنگز بن جاتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ان کو ایک دفعہ اگر غلط عمارت بن جائے تو اس کو آپ توڑ کے ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ مسائل بہت ہی پیچیدہ ہیں. اچھا, ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے تعلقات کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ ویسے تو وفاق میں وہ آپ کی کلیدی اتحادی ہے پیپلز پارٹی کی. دیکھیں, تعلقات ہمارے ٹھیک ہیں. اب ایم کیو ایم کے کچھ اعتراضات اگر حلقہ بندیوں پہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, میں خان صاحب کو بتا دوں کہ ایک تو حلقہ بندی حکومت نہیں کرتی, الیکشن کمیشن کرتا ہے. اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ 20 اور 25 ہزار میں بنا دی گئی ہیں. 246 یونین کمیٹیز ہیں کراچی کی, 3 ایسی ہیں, 3 صرف جو 30 ہزار کے لگ بھگ ہے, صرف 3, اور شاید کوئی 8-10 ہوں گی جو ہمارا 75,000 کا جو ایک بیریئر ہے اس سے اوپر ہوں گی. اور اس میں وہ صرف ایم کیو ایم کے علاقے نہیں ہیں. جس یونین کونسل میں رہتا ہوں
وہاں کی آبادی پچھلے کے سینسس کے مطابق 78,000 ہے اور 50,000 سے زیادہ ووٹ ہیں میری یوسی میں. تو یہ تو ایم کیو ایم کی یوسی نہیں ہے. اسی طرح بے شمار علاقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کا اثر و رسوخ ہے لیکن وہاں آبادی زیادہ ہے. ایسی کئی یونین کونسلز ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم کا اکثریت ہے یا ان کا زور زیادہ ہے, وہاں آبادی پہ نسبتاً کم ہے. تو یہ میڈیا میں بنانے کے لیے تاثر بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی کر دی ہے, لیکن حلقہ بندیوں کے خلاف یہ ہائی کورٹ گئے, یہ سپریم کورٹ گئے, الیکشن کمیشن گئے. جو الیکشن کمیشن کا قانون ہے اس کے مطابق جو ان کے پاس فورمز اویلیبل تھے وہ سارے انہوں نے اویل کیے ہیں. اگر سندھ حکومت نے کی ہوتی تو الیکشن کمیشن ان کو ریلیف دے دیتا, ہائی کورٹ دے دیتا, سپریم کورٹ دے دیتا. ہر جگہ سے ان کی جو درخواستیں تھیں, کیسز تھے, وہ مسترد ہوئے ہیں. آپ کی شکایتیں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شکایتیں قانون کے دائرے کے اندر ہیں کہ نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب سعید غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اگر آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.